جزاک اللہ برادر محمد شیخ. اب ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ, اور وہ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی خواتین اور حضرات سوال کرنا چاہیں وہ اپنا انٹروڈکشن دے دیں, اپنا نام بتا دیں اور اپنا سوال کر لیں آج کے موضوع سے متعلق. پہلے خواتین اور پھر ہم حضرات کو اس کے بعد موقع دیں گے اپنا سوال کرنے کا. تو ہم شروع کرتے ہیں خواتین سے سوال و جواب کا سلسلہ. جناب شیخ صاحب آئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں بتایا کہ تورات جو ہے وہ قانون ہے اور کتاب کی ماں ہے, اور اس کے اندر دو طرح کی آیتیں, آپ قرآن میں دو طرح کی آیتیں, ایک تو گورننگ آیات ہیں اور دوسری یہ جو متشابہ آیات ہیں, جو ملتی جلتی آیات ہیں. تو ان متشابہ آیات کی اگزامپل دیں ذرا قرآن سے. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں, جیسے آپ بیٹھ سکتے تو قرآن مجید میں دیکھیں دو قسم کی میں نے آیتیں بتائی تھی, وہ میں اس کو وضاحت کر دوں. دیکھیے آپ دیکھیں سورہ آل عمران 3 کی 7 میں دیکھ لیں سوال جواب میں, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہی ذات ہے جس سے تمہارے پر کتاب نازل, اس میں سے آیات محکمات ہیں حکم والی, اور ہم نے وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ, وہ تمہیں حکم تمہیں کیسے حکم دے سکتے ہیں, ان کے پاس تورات ہے, وہ ماں ہے کتاب کی. وہ اخر متشابہ, اور دوسری متشابہ ملتی جلتی آیتیں کون سی ہیں؟ تو اس کے اوپر اس کے لیے الزمر سورہ 39 اور 23 آیت میں لکھا ہے اللہ نزل احسن حدیث, اللہ نے نازل کی احسن حدیث, کتابم متشابہ, کتاب جو ملتی جلتی ہے. تو دوسری جو آیتیں ہیں وہ ہیں واقعہ. احسن حدیث کسے کہتے ہیں؟ واقعہ. احسن حدیث بہترین حدیث, اللہ نے نازل کی احسن حدیث, کتاب لکھی ہوئی, متشابہ ملتی جلتی, دہرائی ہوئی. تو میں نے کہا تھا کہ تورات جو ہے وہ قانون ہے, اور جو دوسری آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں ملتی جلتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ احسن حدیث ہے. احسن حدیث کسے کہتے ہیں؟ بہترین واقعہ. حدیث کے معنی اردو میں واقعہ ہوتا ہے, یا کوئی حادثہ یا کوئی حادثہ. اب دیکھیے قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں گے تو ایک واقعات ابراہیم علیہ السلام ہے, آدم علیہ السلام ہے, نوح علیہ السلام ہے, اور وہ واقعہ ریپیٹ ہوتا ہے, دہرایا جاتا ہے, اور دہراتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ واقعہ آدم علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, نوح علیہ السلام کا, بار بار وہ واقعہ کو دہراتا ہے. یہ کیا ہے؟ احسن حدیث. اور یہ لکھا ہوا یہ ملتا جلتی بھی ہوتا ہے. تو دوسری جو آیتیں انہوں نے سوال کیا, دوسری متشابہت آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ احسن حدیث. تو قرآن مجید میں کتاب میں دو طرح کی جو آیتیں, ایک تو حکم والی آیتیں, محکم آیتیں, وہ تورات ہے, کتاب کی ماں ہے. دوسری جو واقعات لکھے ہیں اسے احسن حدیث کہہ اللہ تعالیٰ, وہ بہترین واقعہ ہے. تو آپ یقین کریں موسیٰ, حل اتاک حدیث موسیٰ, کیا موسیٰ کی حدیث نہیں پہنچی؟ موسیٰ کی حدیث لوگ, آپ کو معلوم تھی آج تک موسیٰ کی حدیث ہیں قرآن میں؟ عیسیٰ السلام کی حدیث ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی حدیث ہیں, نوح علیہ السلام کی حدیث ہیں, محمد رسول اللہ کی حدیث ہیں. تو قرآن مجید میں جو واقعہ بیان ہے تمام انبیاء کی حدیث ہیں. سمجھ رہے؟ حدیث جو ہے احسن حدیث وہ واقعہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ, وہ واقعہ جو احسن حدیث ہے وہ کتاب کی شکل میں متشابہ ہے. تو قرآن جو ڈیوائیڈڈ ہے ایک طرح سے, اس میں دو طرح کی ہے, ایک تو حکم ہے اور ایک متشابہ ہے, وہ احسن حدیث ہے. اب آپ دیکھیے, آپ نے کہا اگزامپل, اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں, آپ خود بتائیے آپ کے سامنے یہ آرڈر ہے, حکم ہے, یہ واقعہ ہے. سورہ البقرہ 2:183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پہ روزے لکھ دی گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر لکھے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. بتائیے کیا یہ حکم؟ ویری گڈ. آگے دیکھیں سورہ البقرہ 2:185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور واضح ہے ہدایت سے اور فرق کرنے والا ہے. یہ کیا ہے بتائیں, زور سے بولیں. یہ حکم ہے, یہ ایک واقعہ, یہ احسن حدیث ہے. یہ ایک آپ خود سمجھتے ہیں یہ واقعہ, یہ احسن حدیث ہو گئی. آگے کہتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ, اور جو کوئی اس مہینے کا گواہ وہ روزے رکھے. یہ کیا ہو گیا؟
موقع تو ایک ہی آیت انہوں نے سوال کیا متشابہ کون سی آیت ہے؟ ایک ہی آیت میں اللہ احکام بھی دے دیتا ہے، ایک ہی آیت میں واقعہ بھی بیان کر دیتا ہے. تو باسی آیتیں بالکل صرف واقعہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو اسی لیے آج تک کوئی دنیا میں مجھ سمیت میں نے بہت کوشش کی تھی کلاسیفائی کر دوں، تو میں نے دیکھا کہ ایک ہی آیت میں اللہ واقعہ بھی بیان کرتا ہے، حکم دیتا ہے، پھر ایک جگہ حکم دیتا ہے خالی، پھر ایک جگہ خالی واقعہ بھی بیان کرتا ہے. تو مکس بھی ہیں. تو اگر آدمی اگر اس کی وہ کرنے بیٹھے تو نکل آئیں گی یہ کام والی آیتیں، یہ نکل آئیں گی یہ متشابہ آیتیں ملتی جلتی واقع ہیں، اور نکل آئیں گی ملی جلی بھی ہیں. اب ایک اور آیت دیکھ لیں آپ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے انسانوں اپنے رب سے تقوی اختیار کرو. یہ کیا ہے؟ حکم. جس نے تمہیں ایک نفس سے، اب دیکھیں یہ کیا ہوا، جس نے تمہیں ایک نفس سے تخلیق کیا اور اس سے جوڑا تخلیق کیا، ان دونوں سے پھیلا دیا کثرت سے مرد عورت. یہ ایسا حدیث ہوگا، یہ حکم نہیں ہے، یہ ایسا حدیث ہے. اور اللہ اور احرام والوں سے تقوی اختیار کرو. پھر حکم آ گیا جو تم اس کے سے سوال کرتے ہو بے شک اللہ تمہارے پر نگہباں ہے. تو ایک ایک پورشن میں اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ ایسا حدیث ہو گئی، واقعہ بیان کر دیا، پھر ایک حکم دے دیا، پھر آئے واقعہ. تو ان کا سوال یہ، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں حکم بھی ہے، ایسا حدیث بھی ہے، اور اب دونوں مکس بھی ہے. الگ الگ کلاسیفائی ایگزیکٹلی نہیں کر سکتے مگر کرا نہیں میں نے. جی صاحب یہ آپ کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معاشرے میں ہومو سیکشوالٹی اور اڈلٹری سنسار کہتے ہیں کہ سنسار کیا جائے، مگر قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تھینکس. جی شکریہ. یہ ہمارے معاشرے میں سنسار، ابھی ہم اتنے سارے دیکھا نا آپ نے اس میں کتنے لوگوں کو ماننے کو کہا ہوا ہے سنسار کر دو. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی ہومو سیکشل ہو یا فاحشہ کر لے، زنا کر لے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. دیکھیے یہاں پر سورہ نساء 4:15 میں لکھا ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور تمہاری عورتوں میں سے، یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے، تمہاری عورتیں مطلب ایمان والی، اور تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کرتی بھی آئیں، پس تم میں سے ان پر 4 گواہ طلب کر لو. پس اگر انہوں نے گواہی دی پھر ان کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان پر موت پوری ہو جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے. اب یہ پہلے تو ایک بات یہ سمجھیں کہ ایک اور آیت ہے نیچے سورہ الاسراء 7:32 وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا قریب مت جاؤ وہ فاحشہ ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا برائی کا راستہ ہے. تو یہاں یہ 2 آیتوں میں ان کا سوال یہ تھا، ابھی دیکھتے جائیے کس طرح ہوگا، کہ اگر تمہاری بیویاں میں کہہ رہا ہوں تمہاری عورتیں فاحشہ کرتی ہوئی آئیں، یعنی زنا کر رہی ہیں، وہ فاحشہ انڈرسٹوڈ ہو گیا، زنا کیونکہ فاحشہ ہے. فاحشہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں قرآن مجید میں جو لفظ فاحشہ ہے، ایک عام نان میرڈ اگر زنا کرتا ہے تو وہ زنا ہے، اگر شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو وہ فاحشہ ہے، اگر ماں کے ساتھ شادی کرتا آدمی وہ فاحشہ ہے، اسی طرح بہن کے ساتھ نکاح کر لے وہ فاحشہ ہے. تو قرآن مجید میں فاحشہ جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، جس میں زنا جو ہے زنا تو ہے ہی وہ، لیکن بہن کے ساتھ وہ بڑا انسیسٹ، انگریزی میں انسیسٹ ہے، لیکن قرآن مجید میں ہومو سیکشولی بھی وہ فاحشہ ہے. تو یہاں میں نے کہا دیکھیے یہاں تمہاری عورتیں آ رہی ہے فاحشہ کرتی ہوئی، یعنی شوہروں کو پتہ ہے کہہ رہی ہے ہم نے فاحشہ کر لیا، تو ان کو گھر میں روکنے کے لیے آپ نے 4 گواہ لی ہے. ان کو یہ نہیں کہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس نے دیکھا، یہ نہیں لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں میں دوبارہ کہا تمہاری عورتیں فاحشہ کرتی بھی آئیں، تو انہوں نے آن کے بتا دیا ہم نے فاحشہ کیا، تبھی تو کرتی بھی آئیں. تو پس تم ان میں سے 4 گواہ طلب کرو، پس اگر انہوں نے گواہی دی پھر ان کو گھروں میں روک لو. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایڈ کو دیکھا، یہ تو گھر میں روکنے کے لیے آپ نے 4 گواہ طلب کرے اور ان سے گواہی دے لی کہ بھائی یہ فاحشہ کرتی ہوئی آئی ہیں بیوی ہماری، ان کو آپ بند کر لیں گھر میں روک. یا اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے، یا ان کے لیے راستہ ہے، یعنی شادی شدہ عورت کی بات ہو رہی یہاں پر، یہ بات خیال رکھیں آپ. اور نیچے ہی لکھا ہوا ہے دیکھیں اسی 4:16 میں لکھا ہوا ہے، یہ 15 آیت ہے، یہ 16 آیت ہے. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَعَدُوهُمَا
فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور تم میں سے دو اس کو فاحشہ کرتے ہوئے آئیں، دو، پس ان دونوں کو اذیت دو، پس اگر دونوں توبہ کر لیں اور دونوں صحیح کر لیں پس ان دونوں کے بارے میں اذیت سے اعراض کرو، بے شک اللہ لوٹنے والا رحم کرنے والا. یہاں جو دو مذکر کا صیغہ ہے، عربی میں دیکھیں ایک واحد ہوتا ہے، ایک ڈوئل ہوتا ہے اثنین، اور ایک ہوتا ہے پلورل یعنی 3 and more. ہماری اردو اور انگلش میں صرف سنگولر سے ایک دم پلورل میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں جو عربی میں لکھا ہے کہ اگر دو مرد، میں دو مرد کہہ رہا ہوں، عربی میں مرد نہیں لکھا ہے، دو شخص لکھے ہوئے، دو شخص تم سب میں سے دو اگر آئیں شخص تو ان کو اذیت دو. تو اب یا تو دو مرد ہو گئے یا دو عورتیں. فاحشہ ہے، یہ فاحشہ ہے، یعنی پہلے جو آئی تھی عورتیں وہ تو اپوزٹ سیکس سے ریلیٹڈ ہے. اگر وہی ایک ہم جنس دو ہوں، مرد ہوں یا عورت، تم سب میں سے ان کو اذیت دو، اگر وہ توبہ کر لیں، دونوں صحیح کریں، تو پھر ان دونوں کے بارے میں اذیت سے آپ پرہیز کریں، بے شک اللہ تعالیٰ لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ ایک طرح سے ان دو اشخاص کا ذکر ہو گیا جو ہومو سیکشول، انہوں نے سوال کیا ہومو سیکشول، اور ہومو سیکشول جو کر رہا ہے یا لیسبینزم کر رہا ہے کوئی اور، تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو اذیت دو، اگر وہ توبہ کر لیں اور لوٹ جائیں معاف کر، اگر لوٹ لیں تو ان کو معاف کر دو. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. آگے دیکھیے جو غیر شادی شدہ عورت ہے، سورہ 24:2 الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. زانیہ عورت اور زانی مرد، پس ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تم اللہ کے دین فیصلے ان دونوں کے ساتھ رحم دلی نہیں پکڑو. اگر تم اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ایمان والوں کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا گواہوں. اب ایک یہاں پر ایک دیکھیے زانیہ عورت ہے اور زانیہ مرد ہے. یہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اگر زانیہ مرد اور زانیہ عورت اگر زنا میں زانیہ مرد ہے اور زانیہ عورت ہے، یعنی یہ نہیں کہ عورت زنا کرتی ہوئی آ رہی ہے. زانیہ مطلب جو زنا کی مرتکب ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی امپورٹنٹ سنیں. یہ نہیں لکھا اللہ وہ جیسے وہ فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی تھیں، وہ شادی شدہ فاحشہ کرتی ہوئی ہیں جن کو گھر میں بند کیا گیا. یہاں لکھا ہوا ہے زانیہ کی مرتکب عورت کو زانیہ کہا جاتا ہے، اس پہ کوئی گواہ نہیں ہے. مطلب کہ she is addicted to زنا. جو دیکھیں میں نے ایک سگریٹ پیا اور چھوڑ پھینک دیا تو میں اسموکر ہو گیا. میں نے شراب پی پھینک دی تو میں ڈرنک کر رہی ہوں. میں نے زنا کر لیا تو میں زانی نہیں ہوں. زانی جب میں ہوں جب میں ایڈکٹ ہو جاؤں گا. میں ایڈکٹ ہوں اس کے ساتھ، پریکٹس نہیں، ایڈکٹ، عادی. زنا کا عادی زانیہ مرد، زانی عورت، ایڈکشن، اور کیونکہ اس کے ہاتھ تابع ہو جاتے ہیں. اسی طرح شرابی وہ آدمی کہلاتا ہے جو شراب کا ایڈکٹ ہو گیا ہے، وہ اس کی ایک عادت بن گئی اور اس کے اندر وہ مجبور ہو گیا ہے. اس طرح کی عورت جو تھی وہ چھپا نہیں سکتی جو ایڈکشن میں انوالو ہے. اسی طرح کوئی مرد زنا میں انوالو ہوگا وہ چھپا نہیں سکتا. تو اللہ کہتا ہے یہ برائی کا راستہ ہے. تو جو اس طرح کا عادی ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے 100 کوڑے لگاؤ. اس کو اللہ کہہ رہا ہے 100 کوڑے لگاؤ، مرد ہو یا عورت، اور مومن اس کو دیکھے گواہ تاکہ عبرت ہو اور اس پہ کوئی رحمت نہ ہو. اب آپ ایک ان کا سوال تھا کہ اگر بیوی کر کے آ رہی ہے زنا، فحشہ کر رہی ہے شادی شدہ، تو اس کو کیا کرو؟ گھر میں بند کر دو. کیوں؟ اس کے بچے فیملی ہے، اس کو تھوڑی بازار میں لائے کہ 100 کوڑے لگائیں گے آپ. صحیح ہے. اور پوچھ کے ساتھ مرد کہہ رہے مرد کے ساتھ 100 کوڑے لگاؤ اس کو. اچھا غیر شادی شدہ لکھا میں نے یہاں، غیر شادی لکھا. تو عورت جو ہے وہ ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ رہتی ہے تو وہ زانی اگر ہے ہوئے تو اس کو اللہ فاحشہ کہے، زانی نہیں کہے، اس کو فاحشہ کہے گا. اور اگر نان میرڈ ہے تو یہاں آ جائے گی. اب میرڈ آدمی ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، میرڈ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس کو 100 کوڑے لگا دو، کیا پریشانی ہے؟ اب آئیے آپ آگے ان کا نکاح کرو. میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، ایک عورت کے ساتھ زنا کیے جا رہا ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے 24:3 کے اندر استغفر اللہ الزانیہ لا ینکحو الا زانیہ و مشرکہ والزانیہ لا ینکحوہا الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زانی مرد نکاح نہیں کرے سوائے زانی عورت کے ساتھ.
یا مشرک عورت کے ساتھ, اور زانی عورت نکاح نہیں کرے سوائے زانی مرد کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ, اور مومن کے اوپر یعنی نکاح حرام ہے کیا گیا. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مرد ہے وہ زنا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ شادی کر لے, پھر سوچا کہا پہلے 100 کوڑے اور پھر اس کے ساتھ بیوی بنا لے. صحیح ہے صاحب. اب دیکھیے کیا ہوا سنسار. ہیلو, آپ نے کہا ہمارے معاشرے میں قرآن کہتا ہے سنسار, سنسار کسے؟ تو قرآن مجید لفظ سنسار آیا, سنسار جو ہے وہ قرآن میں آیا. دیکھیے یہ لفظ قرآن میں 14 دفعہ ہے سنسار, جس میں رجیم سنسار کیا ہوا 6 دفعہ, یعنی رجیم جو آیا لفظ وہ 6 مرتبہ ہے, اور رجومن آئے 1 مرتبہ, یعنی ٹوٹل 14 دفعہ لفظ آئے. اس کی جو ڈفرینٹ اس کی وہ ہوتی ہے, جس میں قرآن میں اللہ نے رجم سنسار شیطان کو کیا ہے. اللہ نے شیطان کو سٹون کیا, شیطان کو سٹون ٹوٹا کہ سٹوننگ کی. اور غیر ایمان والوں نے, جو کافر لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں تھے, انہوں نے سنسار کیا کا ارادہ رسولوں پر اور ایمان والوں کے اوپر کیا. کون؟ غیر ایمان والوں نے رسولوں پر اور ایمان والوں کو سنسار کرنے کی ارادہ کیا. سنسار. اور کہیں پر بھی ایمان والوں نے غیر ایمان والوں کو رجم سنسار کرنے کا ارادہ نہیں کیا. یعنی امیجن کرے 14 دفعہ سنسار الفاظ آتا ہے, اللہ تعالیٰ شیطان کو سنسار کرتا ہے اور ایمان والوں کو غیر ایمان والے سنسار کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ شیطان کو رجم سنسار کرنے کے حوالہ جات, یعنی سورہ آل عمران 3:36 میں لکھا ہے, مریم کی والدہ کا مریم اور اس کی ذریت کو شیطان سنسار کیے ہوئے سے اللہ کی پناہ میں دینا. یعنی مریم کہتی ہے کہ میں مریم کو اس کی ذریت کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں جو شیطان سے جو سنسار کیا ہوا ہے. اور پھر لکھا ہے سورہ الحجر 15 سورت 16-17, اللہ آسمان کے بروجوں کی ہر شیطان سنسار کیے ہوئے سے حفاظت کر رہا ہے. یہ جو آپ سٹارز اور گیلیکسی دیکھیں, بروج, پہلا آسمان میں بروج دیکھ رہے ہیں آپ, اس سے اللہ تعالیٰ شیطان رجم کی وجہ سے حفاظت کر رہا ہے, اس کو رجم کر رہا ہے. سورہ نحل 16:98, ہر انسان کا قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سنسار کیے ہوئے سے اللہ کی پناہ مانگنا. سورہ 7:38-77 آیت, بشر کو سجدے سے انکار پر اللہ کا شیطان سنسار کیے ہوئے سے کو نکالنا. پھر سورہ ملک 67:5, اللہ کا آسمان کے چراغوں کا شیطان سنسار کیے ہوئے سے حفاظت کرنا. پھر سورہ تکویر 81:25, رسول کا قول شیطان سنسار کیے ہوئے کے قول کے ساتھ نہیں ہے. اب یہ تو تھے اللہ شیطان کو سنسار کر رہا ہے کنٹینیوس. اب جو غیر ایمان والے وہ کس کو سنسار کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کو ارادہ کرتے. دیکھیے رسول, یہ لکھا ہوا ہے سورہ اشورہ 26:116, ایمان نہ لانے والے لوگ نوح کو سنسار کرنے کا ارادہ کرا. ایمان نہ لانے, سورہ ہود 11:91, ایمان نہ لانے والوں نے شعیب علیہ السلام کو سنسار کرنے کا ارادہ کیا. مریم 19:46, ابراہیم کے مشرک والد آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو سنسار کرنے کا ارادہ کیا. یاسین 36:18, ایمان نہ لانے والوں نے رسولوں کو سنسار کرنے کا ارادہ کیا. سورہ دخان 44:20, فرعون کا موسیٰ کو سنسار کرنے کا ارادہ. اسی طرح 18:20, اصحاب کہف کا یہ خدشہ ظاہر کرنا کہ ایمان نہ لانے والے ہمیں کہیں سنسار نہ کر دے. یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے سنسار لفظ قرآن میں آیا, اور قرآن میں سنسار کون کر رہا ہے؟ سٹوننگ کون کر رہا ہے؟ نان بلیورز. اور اس کا پروف دیکھیں اب آپ, یہ جو ہے نا یہ نان بلیورز پہ سب لکھا ہوا ہے. سنسار کون کرتا ہے؟ آبار لیویٹیس, وہی آ گیا ٹورا لیویٹیس 20:10, آبار. اور جو شخص دوسرے کی بیوی یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے اور وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور کو جان سے مارو. اب مرنا شروع ہوگا, اب پھر قتل و غارت. پھر لیویٹس پھر ٹور آ گئی. اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں یا کوئی اپنی بہو کے ساتھ صحبت کرے اور کوئی شخص مرد سے صحبت کرے جیسے کسی اور سے مرد صحبت کی جاتی ہے, اس کو ضرور جان سے مارو. ہوموسیکسول
होमोसेक्सुअल को क्या करना है? जान से मारो। टोरा ऑफ द हिब्रू, यहूदी, ईसाई, उनका यकीन। आबार, लेविटिकस। और अगर काहिन की बेटी फाहिशा बनकर अपने आप को नापाक करे तो वो अपने बाप को नापाक ठहराती है, तो उस औरत को आग में जला दो। तो यहूदी ईसाई क्या करते हैं? संसार। कुरान में प्रूफ मिल गया ईमान वालों के खिलाफ। यहूदी किसको और ईसाई किसको संसार कर रहे हैं? ईमान वालों को। कुरान में लिखा है शुएब अलैहिस्सलाम सबको संसार कर रहा है। आज भी कह रहे हैं इसको लॉ को अप्लाई कर रहे हैं यहूदी। जो संसार कर रहा है वो यहूदी है, ईसाई है। वो ईमान वाला तो अल्लाह कह रहा है उसको बंद कर दो, यहाँ तक कि मौत है, उसको अल्लाह रास्ता दिखा रहा है, कोई रास्ता निकाल देगा अल्लाह ताला। बीवी की बात हो रही है यहाँ, तो बीवी के साथ अगर कहीं गलती से कर बैठे आप तो जान से मारे उसको। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मारना और है। डिट्रोनॉमी, अगर ये बात सच हो कि लड़की में कुंवारापन की निशानियां न पाई जाएं, क्या करें उसको? संसार कर दें आप। देखें, ये आप लोग टोरा पढ़ रहे हैं बाइबल की, जिसपे आप लोग कहते हैं उनके पास है टोरा। ये आपका कानून यहूदियों का, ये यहूदियों का कानून है। डिट्रोनॉमी 22-25 देखिए, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, ये 4-5 किताबें जो ये टोरा है, डिट्रोनॉमी। पर अगर उस आदमी को वही लड़की जिसकी निस्बत हो चुकी हो, यानी कोई लड़की जिसकी निस्बत हो चुकी हो, किसी मैदान या खेत में मिल जाए, यानी मंगेतर उसको मिल जाए, और वो आदमी जबर उससे सोबत कर ले, यानी जिना बिल जबर कर ले, तो फकत वो आदमी जिसने सोबत की उसे क्या करो? मार डालो। कितना सुकून पहुंचता है। सुनते जाए, भी मंगेतर है वो मैदान में मिल जाए, उसके साथ जबरदस्ती जिना बिल जबर। ये जो मार्शे में जिना, जो औरतें चिल्ला रही जिना बिल जबर का कुरान में जिक्र नहीं है, जिना बिल जबर का जिक्र नहीं है कुरान में, ये यहाँ लिखा है, ये मारो ना जान से, मार डालो, मार डालो, मार डालो। तो यहाँ पर मार डालो। जो यहूदी है वो इसको फॉलो करते हैं, जिना बिल जबर, यानी बाय फोर्स जिना कर ले कोई आदमी, उसको यहाँ जान से मार डालो। जो कोई किसी जानवर से मुबाशरत कर ले, कतई उसको क्या करो? कतई, यानी छोड़ो ही नहीं। यानी इंसान तो इंसान, जानवर के साथ भी पहले तो मुबाशरत करे तो उसको जान से मार, जिंदा मत छोड़ो। एक तो जान से अगर कोई मार दे उसको तो जान से मारना ही है। अब आए जिना पर, तो जिना का कोई कर बैठे, यही नहीं हो रहा कि वो आदि है वादी, कुछ नहीं है, बस जिना किया उसको जान से मारो। तो यहूदियत बहुत भरी हुई है। चलिए साहब, ये आपका भी कोई सवाल है इसके आगे? खत्म हो गया, समझ में आ गया ना? जी जी, वालेकुम सलाम। नाम है मेरा। मुझे ये पता करना है कि एक शख्स है जो ईमान लाया और ईमान लाने के बाद वो मुर्तद हो जाता है और इनकार करता है, तो ऐसी सूरत में कुरान उसके लिए क्या मौत की सजा मुकर्रर करता है? यही बड़ा अच्छा सवाल है आपका। यदि ऐसा आदमी जो इस्लाम लाए, मुसलमान हो जाए, फिर वो वापस यहूदियत की तरफ या मुर्तद हो जाए या काफिर हो जाए, उसको जान से मार दें, हैं? ये देखिए कुरान क्या कहता है, सूरह तौबा 9:74 आयत, यहलिफून बिल्लाहि मा कालू वलक़द कालू कलिमतल कुफ्र व कफरू बाद इस्लामिहिम व हम्मू बिमा लम यनालू व मा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही फ़इन यतूबू यकु खैरन लहुम व इन यतवल्लौ युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा फिद दुनिया वल आखिरा वमा लहुम फिल अर्दी मिन वलिय्यिन वला नसीर। वो अल्लाह के साथ हल्फ उठाते हैं कि उन्होंने नहीं कहा और तहकीक उन्होंने कुफ्र का कलमा कहा। ये लिखा है अरबी में कलिमतल कुफ्र, यानी लिखा हुआ है और उन्होंने कुफ्र का कलमा कहा और उन्होंने कुफ्र किया इस्लाम लाने के बाद, और उन्होंने दिलचस्पी रखी इसके साथ जो वो हरगिज नहीं पहुंच सके, और उन्होंने इंतकाम नहीं लिया सिवाय ये कि अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अपने फजल से गनी कर दिया था। बस अगर वो तौबा कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा, अगर वो पलट जाएं तो अल्लाह उन्हें अजाब देगा, दर्दनाक अजाब दुनिया और आखिरत में, और उनके लिए ज़मीन में न कोई औलिया सरपस्त से होगा और न ही मददगार। आपका जो सवाल था कि अगर कोई ईमान लाने के बाद कुफ्र कर ले, काफिर हो जाए, तो उसको उसके साथ क्या किया जाए? जान से मार डालो, है ना?
تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ لوگوں نے جنہوں نے کفر کر لیا یعنی ایمان لانے کافر ہو گئے کیسے وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا تحقیق انہوں نے اللہ کہہ رہا ہے کفر کا کلمہ کہا یعنی کلمہ کفر عربی میں لکھا کلمۃ الکفر انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور پھر اللہ کہتا ہے انہوں نے کفر کیا اسلام لانے کے بعد عربی میں لکھا وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا انہوں نے تو انہوں نے دلچسپی رکھی جو وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے تھے اور انتقام لیا آگے اب یہ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ایسا کوئی آدمی کر لے تو اس کے لیے بہتر ہو کہ وہ معافی مانگ لے لکھے اور تو وہ بس اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے لیے بہتر ہوگا اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا دنیا اور آخرت میں ہم کو کچھ نہیں کہہ رہا آپ کون ہیں آپ اللہ ہیں کیا جو آپ ماریں گے اس کو کافر ہو گیا مرتد کو آپ کون ہیں ماننے والے اللہ کہہ رہا ہے اللہ اس کو عذاب اگر وہ معافی مانگ لے اس کے لیے بہتر ہوگا اور اگر وہ نہیں معافی مانگے تو اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں عذاب دے گا دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں تو اللہ نے اپنے پاس رکھ کر رائٹ یو آر ناٹ اللہ اپنے پاس رائٹ رکھو مت کہ اگر وہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے تو اللہ اسے عذاب دے دے گا اللہ کا دین ہے اللہ کے قانون ہے جنت میں وہ ڈالے گا دوزخ میں وہ ڈالے گا یہاں پر پنشمنٹ وہ دے گا آپ کون ہوتے پنشمنٹ دینے والے اسلام لانے کے بعد کفر کوئی کر رہا ہے اس کی مرضی بھائی شیطان گمراہ کرنے کے لیے بھی اجازت لی ہے اس کو مار دیتا اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو اجازت دیتی مہلت دیتی اس کو جاؤ تم گمراہ کرو تو وہ بھی گمراہ کر رہا ہے اور جو گمراہ ہو رہا ہے ایمان لانے کے بعد کفر میں لگے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عذاب دے گا اور وہ معافی مانگ لیں بہتر ہوگا ان کے لیے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے یہ نہیں بلی مار سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹورا میں آیا یہ آ جائیں اس میں مارے یہ لکھا ہوا دیکھیے لیویٹیکس میں بائبل یہودی اور عیسائیوں کے عقائد جو کوئی خداوند کے لیے کفر بکے کون جو کوئی خداوند کے لیے کفر بکے اور لعنت کرے اسے ضرور سنسار کیا جائے کون کرتا ہے سنسار کفر کرنے پر یہودی اور یہاں لکھا ہوا ہے لیویٹس میں تب خداوند نے موسیٰ سے کہا اس لعنت کرنے والوں کو لشکر گاہ باہر نکال کر لے جاؤ جتنوں نے اسے لعنت کرتے سنا ہے وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور ساری جماعت اسے سنسار کرے اور تو اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کرے اس کو گناہ اس کے سر لگے اور جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے ساری جماعت اس سے قطعی سنسار کرے خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے یعنی خداوند یہ دیکھیں یہ سب جو ہے یہی تو پڑھ رہے ہیں آپ یہ جو بلاسفیمی لا ہی بائبل پہ لکھا بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ ٹورا آف دا جوز قرآن کی تورات تو میں نے پڑھ چکا ہوں کوئی آدمی کسی وقت بھی کسی زمانے میں بھی مجھ سے بات کر کے دکھا یہ لکھا ہے قرآن میں کہ اس کو مار دو اس کو مار دو اس کو ایک آیت بھی نہیں ہے قرآن میں یہ سب یہاں لکھا ہوا ہے خدا پر کفر کرے فلانے کے ساتھ یہ کرے اللہ کفر کا اس کو جان سے مار دو جان سے مار دو یہ سب کیونکہ یہ جیلس کہتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں بائبل میں میرے کو نہیں میں جان سے مارو مجھے برا کیا مجھے لعنت کی جان سے مارو جی ہو گیا سوال آپ بھائی کا سوال ہے شاید